سابق وزیر اعظم عمران خان کی موجودہ اہلیہ بشرا بی بی المعروف پنکی پیرنی کو توشہ خانہ کیس میں 14 سال قید کی سزا کے بعد گرفتار کر کے بدھ کی شام عمران خان کی پرتعیش رہائش گاہ بنی گالہ کو سب جیل قرار دے کر پنکی پیرنی کو وہاں منتقل کیا گیا ہے۔ تاہم بشرا بیگم کو اڈیالہ کے بجائے بنی گالہ میں ہی رکھنے کا فیصلہ سوشل میڈیا پر موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ بشرا بی بی کی بنی گالہ منتقلی بارے پی ٹی آئی کے سیاسی مخالفین کا کہنا ہے کہ عمران خان کی اہلیہ کو ان کے گھر کو سب جیل قرار دے کر وہاں رکھا گیا ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے عام کارکنان خصوصاً خواتین عام جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ بشرا بی بی کی بنی گالہ منتقلی پی ٹی آئی عمرانڈوز کے منہ پر ایک تمانچہ ہے، جو ملک میں یکساں نظام انصاف کا واویلا کرتے اور دو نہیں ایک پاکستان کے نعرے بلند کرتے نظر آتے ہیں۔ تاہم دوسری جانب بعض مبصرین بشرا بی بی کی بنی گالہ منتقلی کو کسی ڈیل سے جوڑتے بھی نظر آتے ہیں، تاہم پی ٹی آئی حلقے ایسی افواہوں کی تردید کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے بدھ کے روز توشہ خانہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 14 سال قید کی سزا اور مجموعی طور پر 1 ارب 57 کروڑ روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ اڈیالہ جیل کے ایک اہلکار کے مطابق جیل انتظامیہ نے بشرا بی بی کو قیدی کے طور پر خواتین قیدیوں کی بیرک میں منتقل کرنے کے بجائے انہیں کچھ وقت کے لیے ایک کمرے میں بٹھایا گیا، اور جب بدھ کی شام اسلام آباد کی ضلع انتظامیہ نے بنی گالہ میں واقع گھر کے رہائشی حصے کو سب جیل قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تو بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل حکام نے اپنی تحویل میں بنی گالہ منتقل کر دیا۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے بھی بااثر ملزمان کے گھروں کو ہی سب جیل قرار دیتے ہوئے انہیں وہاں پر قید رکھنے کی مثالیں موجود ہیں۔ اسی طرح 3 MPO کے تحت مختلف سیاسی قائدین اور اہم شخصیات کی گھروں میں نظر بندی کے سینکڑوں نوٹیفیکیشن جاری ہو چکے ہیں۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی جگہ کو سب جیل قرار دے کر کسی شخص کو وہاں قید رکھ سکتے ہیں۔ فوجداری مقدمات کی پیروی کرنے والے وکیل ذوالفقار عباس نقوی کے مطابق وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے پاس ضابطہ فوجداری کی دفعہ 541 کے تحت یہ اختیار ہے کہ وہ مناسب وجوہات کی بنا پر کسی بھی مناسب جگہ کو سب جیل قرار دے کر سزا یافتہ مجرم کو وہاں مقید رکھنے کے احکامات جاری کر سکتی ہے۔ تاہم دوسری جانب نیب کے سابق ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل اور فوجداری مقدمات کی پیروی کرنے والے وکیل ذوالفقار بھٹا کا کہنا ہے کہ اگرچہ حکومت کے پاس ضابطہ فوجداری کے تحت کسی بھی جگہ کو سب جیل قرار دینے کا اختیار ضرور ہے، لیکن جیل رولز میں ایسی کوئی بھی شک نہیں جس میں کہا گیا ہو کہ کسی سزا یافتہ مجرم کو قید کی مدت پوری کرنے کے لیے اس کے گھر کو ہی سب جیل قرار دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین قیدیوں میں اگر کوئی سنگین جرم میں ملوث قیدی نہ ہو تو ان کو جیل کے اندر ہی B کلاس دینے کے علاوہ صرف یہ سہولت دی جاتی ہے کہ رات کو ان کے کمرے کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ تاہم وہ خواتین قیدی جو سنگین جرائم، قتل، اقدام قتل، دہشت گردی، ڈکیتی وغیرہ کی بنیاد پر سزا یافتہ ہوں، انہیں یہ سہولت بھی نہیں دی جا سکتی۔ ذوالفقار بھٹا کے مطابق جہاں تک انہیں علم ہے ملکی تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ کسی مجرم کو سزا کاٹنے کے لیے ان کے گھر ہی میں منتقل کیا گیا ہے۔ دوسری جانب سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر کا کہنا ہے کہ بنی گالہ کو سب جیل قرار دینے کا فیصلہ کرنے والوں نے بظاہر قانون سے زیادہ سیاسی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا ہے تاکہ یہ پیغام دیا جا سکے کہ ان میں اور عمران خان میں بہت فرق ہے، کیونکہ عمران خان کے بطور وزیر اعظم دور اقتدار میں نیب کے ہی مقدمات میں مریم نواز اور فریال تالپور کو جیل میں رکھا گیا تھا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگرچہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والی دیگر خواتین بھی لاہور کی جیلوں میں قید ہیں، تاہم وہ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملوں کے الزام میں قید ہیں۔ حامد میر کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اور ان کی والدہ نصرت بھٹو کو بھی جیلوں میں رکھا گیا، اور اس وقت بھی اگرچہ یہی قوانین موجود تھے مگر کوئی ایسا اقدام نہیں لیا گیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔